بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد بیان فرمانے کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات کا اظہار فرمایا اور اپنا تعارف کروایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں یہ سب کچھ بنایا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے آسمان بنائے، آسمانوں کو 7 مضبوط آسمانوں کی شکل میں ڈھال دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہ سارا سسٹم بنایا پہلے، اور اس کے بعد یہ سسٹم جس کے لیے بنایا اس کو پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، مختلف صورتوں میں آتی ہے، سورہ رحمان میں بھی آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ پھر مٹی سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو ایک ہی صف میں بٹھا کے کچھ چیزوں کے نام سکھائے۔ بلکہ بنانے سے پہلے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک میٹنگ رکھی، اور میٹنگ میں فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایک مخلوق کیوں بنائیں گے جبکہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح و تحمید پڑھتے ہیں؟ تو ایسا نہ ہو کہ جو مخلوق آپ پیدا فرمانے والے ہیں وہ بھی زمین میں جا کے خون ریزی کرے، فساد کرے، جیسا کہ اس سے پہلے جن کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ ان کو بنانے کے لیے میرا کیا مقصد ہے، آدم اور اس کی اولاد کو پیدا کرنے کے لیے۔ پھر جو فرق تھا فرشتوں میں اور آدم میں، وہ فرق اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، اور وہ فرق ہے علم کا، اور وہ فرق ہے اختیار کا، کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دے دیا وہ اس حد تک بس محدود ہیں، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا، یعنی نیکی کا حکم دے دیا، تو وہ اس نیکی پر قائم ہیں۔ لیکن اولاد آدم کو اور آدم کو 2 چیزوں میں فوقیت حاصل ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے پاس علم ہے، وہ اپنا علم بڑھا سکتا ہے، جتنا بھی بڑھانا چاہے، سیکھ سیکھ کے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے ہیں، نیکی کا اختیار بھی اور بدی کا اختیار بھی، 2 راستے اس کو دکھائے اور ان میں اختیار دے دیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں بار بار یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کسی کو بھی زبردستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو زبردستی نہیں منوا سکتے، کیونکہ زبردستی منوائی ہوئی ایک مخلوق ہے، اور وہ فرشتے ہیں جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کو تعارف ہی نہیں ہے نافرمانی کا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دکھائے ہیں، جس میں ایک راستہ نیکی کا ہے اور ایک بدی کا ہے۔ اب وہ جو سا راستہ چوز کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے دیتے ہیں، اس میں اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو یہ فرق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرق اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانا چاہتے تھے۔ جانتے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی ہیں، ہر ایک کو بنانے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس میں موجود ہے کہ کون سا انسان جو ہے وہ باغی ہوگا اور کون سا فرما بردار ہوگا۔ لیکن ظاہر فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوق بنائی اور سارا سسٹم بنایا کہ جو فرما بردار ہوگا اس کو میں جنت دوں گا، اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور جو نافرمان ہوگا اس سے ناراض ہو جاؤں گا اور اس کو سزا دوں گا۔ تو اس سارے سسٹم کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اور یہ کائنات بنائی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو علم کی فضیلت تھی وہ فرشتوں پہ ظاہر ہو گئی، اور فرشتوں نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ جی واقعی آپ ہمیں جتنا سکھانا چاہیں اتنا ہی ہم سیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سیکھ سکتے۔ اور چونکہ کل جیسے ہم نے بات کی تھی کہ فرشتوں کو ان چیزوں سے آگاہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لائن میں بٹھا کے حضرت آدم کو بھی، یعنی ایک ہی مجلس میں حضرت آدم اور فرشتوں کو ان ساری چیزوں کے نام بتائے، ان کیفیات کے نام بتائے۔ لیکن چونکہ فرشتوں کو ان سے آگاہی نہیں تھی، ان کے اندر وہ فیلنگز نہیں تھیں، احساسات نہیں تھے، تو فرشتے جو ہیں وہ بھول گئے، ان کو یاد نہیں رہا، اور وہ اس کیفیت کو سمجھ بھی نہیں سکے۔ تو اس طرح یہ مفسرین نے مطلب اس طرح سے لکھا ہے
کہ فرشتے جو ہیں وہ بھول گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو یاد رہا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اور آواز کیا سب کے پاس ہی کٹ رہی ہے؟ نہیں بس کلیئر ہے۔ نہیں ہمیں آ رہی ہے۔ تو جب علم ظاہر ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کا، اور فضیلت بھی ظاہر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، یہ والی آیت سے آج ہم نے پڑھا ہے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں زمینوں اور آسمانوں کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں سب کچھ جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب علم ظاہر ہو گیا، فضیلت ظاہر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہ ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ ابلیس کا تذکرہ کہاں سے آ گیا یہاں، جبکہ فرشتے اور چیز ہیں، ابلیس اور چیز ہے۔ تو ابلیس جو تھا، ابلیس جو ہے وہ نسلاً جن ہے، اور اس کا اصل نام عزازیل ہے۔ تو عزازیل جو تھا وہ بہت عبادت گزار تھا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ اس نے اتنی عبادت کی کہ اللہ پاک نے اس کو فرشتوں کے صف میں کھڑا کر دیا، یعنی فرشتوں جیسا اس کو بنا دیا۔ فرشتوں عبادت کے لحاظ سے اتنا مرتبہ اس کو ملا کہ وہ فرشتوں کے صف میں پہنچ گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس کے اندر تکبر آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، مجھے تو کسی چیز سے سجدہ نہیں کروایا گیا، اور یہ آدم کل ابھی مٹی سے بنا ہے، اور اس کو بناتے ہی جو ہے مجھے بھی اس کے آگے جھکنے کا حکم مل رہا ہے، تو یہ نہیں میں کروں گا۔ ابا واستکبرا، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ اب یہاں پہ مفسرین نے ایک چیز لکھی ہے کہ فرشتوں کو جو سجدے کا حکم ملا، صرف فرشتوں کو ہی نہیں ملا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی جاندار چیزیں تھیں ان سب کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا۔ تو اس لیے ابلیس جو ہے اس صف میں شامل ہوتا ہے، یعنی چونکہ ابلیس بھی جاندار ہے تو اس وجہ سے ابلیس کو بھی یہ حکم تھا کہ وہ سجدہ کرے۔ تو سب چیزوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا، یہ بڑا بن گیا، اور اس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہوں اور مجھے تو سجدہ نہیں کروایا گیا، تو یہ آدم کو کیسے، اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے۔ آگے ہم یہ انشاءاللہ پڑھیں گے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور آگ جو ہے وہ شاندار چیز ہوتی ہے، اس کے اندر روشنی ہوتی ہے، گرمائش ہوتی ہے، اور وہ بلندی کی طرف جاتی ہے، اس میں بلندی ہوتی ہے۔ تو مٹی جو ہے پاؤں کے اندر رلنے والی ایک چیز ہے، تو اس کو میں سجدہ کیسے کروں؟ تو تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر کی وجہ سے اس کی ساری عبادت پہ پانی پھیر دیا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور جو کوئی اس کی چادر میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ تکبر کی وجہ سے ابلیس کی ساری زندگی کی عبادت جو ہے غارت ہو گئی، اور آج ہمارے اندر یہ چیز حد سے زیادہ ہے۔ یعنی ہم ایک اور جگہ پہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، انا خیر من، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، جہاں پہ یہ آیت کا اگلا پارٹ ہوگا نا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو آج کیا ہے کہ آج ہماری بھی یہی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہم بھی ہر وقت اسی چکر میں ہیں کہ انا خیر من، انا خیر من، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے، اور ہر کوئی اپنی باتوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے
کہ ہم کیا ہر وقت جو اپنی تعریفیں کرنا یا اپنی تعریفیں سننا پسند کرتے ہیں، تو کیا اسی وجہ سے نہیں کرتے؟ ہمارے اندر یہی ہوتا ہے نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور کسی دوسرے کی ہم برائی تبھی بیان کرتے ہیں جب ہمارے اندر یہ چیز آتی ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی اس میں تو یہ برائی ہے، میرے اندر نہیں ہے، تو گویا کہ انا خیر من۔ تو یہ چیز جو ہے کتنی خطرناک ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی اتنی زندگی کی عبادت کی بھی پرواہ نہیں کی اور اس کو غارت کر دیا۔ اللہ کی پناہ میں ہم آتے ہیں تکبر سے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ تکبر کرے، اللہ کی عزت ہے تکبر۔ اللہ ہمیں بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، آ جاتے ہیں ہم اس بہکاوے میں، اور نفس جو ہے ہمیں ہر وقت یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ ہم اللہ سے ہی عاجزانہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، اس برائی کو ہمارے دل سے نکال دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ تو اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور پوری جنت میں سے جہاں سے تم چاہو کھا پی سکتے ہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس فلاں درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو گے۔ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم اور اما حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اما حوا یہاں پہ اچانک سے کہاں آ گئی؟ تو اس کا بھی ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کے اندر سے اما حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو ان دونوں کو میاں بیوی بنا دیا، یعنی ان کا ایک دوسرے کی ازواج بنا دیا، تو پھر ان کو جنت میں رکھ دیا کہ آپ دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا اور فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب بہت جگہ پہ آتا ہے، مفسرین نے مختلف اس درخت کے نام بتائے ہیں۔ کسی نے کہا کہ گندم کا درخت تھا، کسی نے کہا کہ انگور کا درخت تھا۔ حالانکہ ہم دیکھیں تو گندم کا بھی درخت نہیں ہوتا اور انگور کا بھی درخت نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر فرق پڑتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس درخت کا نام ضرور بتا دیتے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز تھی جس سے اللہ نے منع فرما دیا تھا کہ یہ نہیں کرنا، اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، صرف یہ ایک درخت جو ہے اس کے پاس جانا جو ہے تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر تم اس کے پاس گئے تو تم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو گے۔ اب اس سے ایک چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اسلام کے احکامات میں سے اگر ہمیں کوئی حکم سمجھ نہیں آتا، کوئی حکمت کسی چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو بھی ہمیں سمیعنا و اطعنا کہنا ہے، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ جی آپ کا حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی، چاہے ہماری عقل اس چیز کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اور ہمیں اس کی حکمتیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ روزہ آج کل ہے الحمدللہ، تو روزہ کی حکمت ہمیں چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، آج کل تو ویسے سائنسدانوں نے بہت اس کی حکمتیں بتا دی ہیں، لیکن اگر وہ نہ بھی بتاتے اور نہ بھی ہمیں پتا ہوتا، صرف ہمیں اللہ کا حکم پتا ہوتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو ہم اللہ کا حکم سمجھ کے آنکھیں بند کر کے روزہ رکھتے اور اللہ کی اطاعت میں رہتے، اور الحمدللہ آج بھی ہم رہ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، تو اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، کیونکہ ہر حکم ہمارے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو اصل اطاعت یہی ہوتی ہے کہ بغیر اس میں اس کی تحقیق کیے اور بغیر اس کی اچھائی برائی کو جانے، صرف اپنے رب کا حکم سمجھ کے اور اسلام کے احکامات سمجھ کے خاموشی سے اس پر عمل کیا جائے۔ اوپر جو شیطان نے تکبر کیا، اس میں بھی یہ چیز ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے بھی اپنی عقل کو درمیان میں رکھا اور پرکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا، آدم کو میں سجدہ کیوں کروں، اور اس نے سوال اٹھایا اللہ کے حکم کے آگے، تو پھر انجام بہت برا ہوا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب چاہے بھی تو جنتی نہیں بن سکتا، وہ جہنمی ہی رہے گا، اور چند سال ہیں اس کے پاس، کچھ عرصہ ہے، پھر قیامت برپا ہوگی اور اس کے بعد وہ
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا اور ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ان دونوں آیات سے ہمیں یہ چیز سمجھ آئی کہ اگر کوئی حکم، جیسے پردے کا حکم ہے، آج کل پردے میں بہت زیادہ ایشو اٹھائے جا رہے ہیں نا کہ عورت کے لیے جو ہے یہ قید ہے، فلاں ہے، چہرہ نہیں ڈھانپنا، فلاں نہیں کرنا، دل میں جو ہے ہونی چاہیے، پردہ دل میں ہونا چاہیے، اور حیا دل میں ہونی چاہیے، اور جو پردہ کرتے ہیں ان پہ بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ گویا کہ نعوذ باللہ یہ خود کو مطلب اس طرح سے قید رکھ کے جو ہے محفوظ سمجھ رہے ہیں، اور یہ باہر نہیں نکل سکتے، مردوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو ایسے ایسے سوالات جو ہیں اٹھا رہی ہیں۔ تو ہم الحمدللہ جو پردہ کرتے ہیں وہ سوال اٹھائے بغیر کرتے ہیں، اور اللہ کی حکمتوں کو اللہ ہی جانے، بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں، ہم نے اس کے حکم کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اس دنیا میں آزاد نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ آزاد تو وہی ہے جو اپنی مرضی کرے اور کسی کا کہا جو ہے اس کے اوپر اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، چونکہ ہم اپنے دین کی قید کے اندر ہیں، ہم اس قید میں خوش ہیں، اور ہمیں اللہ کی اطاعت میں خوشی ملتی ہے، مزہ آتا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ بغیر اس کو جانے کہ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کے آدم اور حوا کو جنت میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور باقی درختوں میں سے آپ جہاں سے جو پھل کھانا چاہو کھا سکتے ہو۔ اب شیطان کی دشمنی جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں نکل آیا ہوں، اور پہلے بھی اس کے دل میں حسد آیا تھا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اب جب کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تباہی میں پھینک دیا اس کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، تو اب اس کا حسد اور بغض جو ہے اپنے عروج پہ پہنچ گیا اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو اس نے کوششیں شروع کر دیں کہ میں آدم اور حوا کو بھی جنت سے نکلواؤں گا، کیونکہ انہی کی وجہ سے مجھے دھتکارا گیا ہے۔ تو اس نے جو ہے پھسلانا شروع کر دیا آدم اور حوا کو۔ اب وہ تو جنت سے نکل چکا تھا، تو اس نے کیسے پھسلایا؟ مطلب وہ تو جنت میں تھا ہی نہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے جو ہے خیالات ڈال سکتا ہے انسان کے دل میں، اس کے جسم کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اس کی رگوں کے اندر چل سکتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ جنت سے باہر کھڑے ہو کے بھی وہ اشارے سے اور باتوں سے جو ہے ان کو بہکا سکتا تھا۔ بہرحال اس نے کسی بھی طرح ان کو بہکایا اور ان سے کہا کہ اب تم اس درخت میں سے کھا سکتے ہو، کیونکہ تب تم ابھی اسٹارٹ تھا اور تم نئے نئے جنت میں آئے تھے، تو تمہارے جسم اس قابل نہیں تھے کہ اس درخت کو برداشت کر سکتے، اس درخت کا پھل برداشت کر سکتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ لیکن اب چونکہ تمہیں کافی عرصہ ہو گیا جنت میں رہتے ہوئے، اس لیے اب تم اس درخت کا پھل کھاؤ اگر، تو تمہیں دوام مل جائے گا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، کبھی بھی اس سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ اس طرح کر کے اس نے پھسلایا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور نبیوں سے گناہ جو ہے وہ سرزد نہیں ہوتے، نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور اس طرح کا گناہ کہ کوئی جو ہے سرے عام جان بوجھ کے گناہ کرے اور بغاوت کرے، ایسا گناہ تو بالکل بعید ہے، بالکل دور ہے کہ انبیاء سے ہو۔ ایسے کبھی سوچنے میں تھوڑا سا کہ کوئی غلط فہمی ڈال دے تو اس طرح سے غلطی ہو سکتی ہے اور اس کی معافی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے کر کے شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو پھسلایا کہ اگر تم یہ اب دونوں اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم جو ہے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ تو حضرت آدم اور اما حوا نے اس کی باتوں میں آ گئے اور وہ پھل کھا لیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ تو جب انہوں نے پھل کھایا تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھیں گے اور مختلف صورتوں میں پڑھیں گے کہ پھر کیا ہوا کہ ان کے جسم کے اوپر سے جو نورانی لباس تھا وہ اتر گیا اور ان کا ننگیز جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔
शर्मगाहें ज़ाहिर हो गईं और वो शर्मिंदा होने लगे और उनको एकदम से समझ आ गई कि शैतान ने हमारे साथ दुश्मनी की है और अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो हमसे टूट गया है। तो जन्नत के पत्तों को लेके अपने जिस्म को ढांपने लगे। तो हमने फरमाया कि तुम ज़मीन में उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और तुम्हारे लिए ज़मीन में कुछ अरसा है, हमेशा हमेशा के लिए नहीं ज़मीन में जा रहे। आर्ज़ी तौर पे तुम्हें ठिकाना दिया जाएगा और कुछ सामान्य ज़िंदगी मिलेगा। और तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, इसके अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इससे मुराद आदम और हवा आपस में भी, यानी औलाद आदम की दुश्मनी भी इसमें इससे मुराद है, और आदम और शैतान की दुश्मनी भी। औलाद आदम की दुश्मनी किस तरह से है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद के अंदर हाबील और काबील ने जो एक दूसरे से दुश्मनी की, और काबील ने जो है वो कत्ल कर दिया हाबील को। तो इस तरह औलाद आदम के अंदर भी दुश्मनी, और इससे मुराद शैतान की और आदम की दुश्मनी भी है कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और इस चीज को पहचान के जिंदगी गुजारना, और तुम्हारे लिए आर्जी तौर पे ठिकाना है, और फिर तुम लौट कर वापस आओगे। फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैह। अब मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में इसलिए अल्लाह ताला ने रखा ताकि जो उनका असली ठिकाना है वो एक दफा अपनी आंखों से देख लेते, और फिर उसको पाने की कोशिश करते। यानी अगर उनको पहले से जन्नत ना दिखाई जाती और वहां ना रखा जाता, तो चूंकि वो पहले इंसान थे, उनके सामने कोई और मिसाल नहीं थी, तो इसलिए उनको पहले जन्नत में रखा गया, फिर वहां से निकाला गया। अब उनके अंदर वो तड़प और तलब थी कि मैं वापस अपने उसी ठिकाने में जाऊं। और दूसरी चीज, नाफरमानी की वजह से जो उनसे गलती हो गई, और गलत फहमी की वजह से गलती हुई, उस पे वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे और परेशान थे। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला चूंकि दिलों में रहते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको खुद ही चंद कलिमात उनके दिल में डाले कि इन कलिमात के जरिए जो है तुम अपने गुनाह से तौबा करो और अल्लाह से माफी मांगो। तो वो कलिमात क्या हैं? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये भी कुरान मजीद में आगे हम पढ़ेंगे। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना, उन दोनों ने यानी आदम और हव्वा ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया है, और अगर आप हमें नहीं बख्शेंगे और हम पे रहम नहीं करेंगे तो हम नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। तो लिहाजा ये कलिमात वो हैं जो अल्लाह ताला के सिखाए हुए हैं। तो जो शख्स ये समझे कि मेरे से गुनाह हो गया है नफ्स की वजह से या शैतान की वजह से, तो वो इन कलिमात के जरिए अल्लाह से मुआफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला बहुत जल्दी मुआफ़ फरमा देंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, वो बहुत बड़ा तौबा कबूल फरमाने वाला और निहायत रहम फरमाने वाला है। तो किसी भी किस्म का, अब ये जो गुनाह इनसे जो गलती हुई, तो ये मायूस नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगी, और अल्लाह ताला ने उनको कलिमात सिखा दिए और मुआफ़ भी फरमा दिया। तो इसी तरह अगर हमारे से भी कोई गलती हो जाए, कितना भी बड़ा कोई गुनाह हो जाए, हमें लगे कि ये मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, अब ये इसकी कोई मुआफ़ी नहीं, तो ऐसा नहीं है। हर गुनाह की मुआफ़ी है, सिर्फ सच्चे दिल से तौबा और आइंदा गुनाह में ना पड़ने की का पक्का वादा करके अल्लाह ताला से इल्तिजा करें, तो अल्लाह ताला फौरन एक आंसू से ही माफ फरमा देते हैं। यहाँ पे ईसाइयों का एक गलत अकीदा है, उसको भी हमें समझना चाहिए। ईसाई जो हैं वो ये कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने जो गुनाह किया था, नाउजुबिल्लाह गुनाह नहीं था, हालांकि गलती थी, और वो भी गलत फहमी की वजह से थी। तो ईसाई ये कहते हैं कि चूंकि उनसे गुनाह हो गया था और अल्लाह ने उनको माफ नहीं किया था, इसलिए अल्लाह ताला को दुनिया में अपना बेटा भेजना पड़ा, और वो बेटा सूली चढ़ा, और उसने अपने ऊपर सारी दुनिया के औलादे आदम के गुनाह जो हैं, और वो आदम का जो गुनाह उससे हुआ था वो भी गुनाह उसने अपने ऊपर लिया, और उसकी सजा सूली की सूरत में भुगती, और वो इस दुनिया से चला गया। नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, किस कदर कुफरिया अकीदा है। तो हालांकि अल्लाह ताला क्या फरमा रही, पहली बात तो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, फताबा अलैहि, मैंने आदम की तौबा कबूल कर ली थी, इसलिए किसी बेटे को भेजने की जरूरत नहीं, और ना ही किसी और को किसी और के गुनाहों का बोझ उठाने की जरूरत है।
تو یہ عقیدہ جو ہے ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا اور غلط عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق اللہ۔